الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حضرات، اللہ پاک جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کائنات کا اکیلا بنانے والا، اکیلا چلانے والا، اس پوری کائنات کا ایک رزاق، ایک داتا اللہ تبارک و تعالی، جو اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے اس کائنات کا ایک ذرہ بھی نہیں بنایا. یہ کائنات جو ہے، جس میں خاص کر کے ہماری معلومات میں جو چیزیں ہیں، 7 آسمان، 7 زمینیں اور ان کے درمیان کی مخلوقات، اللہ کے فرشتے اور جنات اور انسان، اور اس کے علاوہ پھر یہ کئی قسم کی آبی مخلوقات، ہوائی مخلوقات اور نظر آنے والی مخلوقات، نہ نظر آنے والی مخلوقات. ہمارے علم میں معلوم جو مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات اور جو ہمارے علم میں نہیں ہیں. کیوں؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اے میرے نبی محمد الرسول اللہ، اللہ نے جو جو لشکر بنائے ہیں، جو جو پیدا کیے ہیں، جو جو مخلوقات بنائی ہیں، اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں، کسی کو اللہ کے علاوہ ان کا پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا 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 کچھ بنایا ہو. یہ سارا کائنات کا جو نظام ہے اور مخلوقات کا جو سسٹم ہے، ہمارے اس وقت جو سائنسدان عام طور پہ جو دیکھتے ہیں نا، یہ انسان ہے، یہ گائے ہے، یہ بھیڑ بکری ہے، یہ شیر ہے، یہ اونٹ ہے، یہ فلانا ہے، یہ چونٹی ہے، یہ کیڑا ہے، یہ چلنے والا ہے، یہ مچھلی ہے، یہ فلاں. سائنسدانوں نے ابھی تک جو چیزیں دیکھی ہیں، آج سے تقریباً 30 سال پہلے سائنسدانوں نے ان چیزوں کو گنا تو یہ نسلیں تقریباً 10 لاکھ کے قریب یہ چیزیں تھیں. 10 لاکھ کے قریب یہ مخلوقات ہیں.
اور اب اس کے بعد سائنسدانوں نے ان 30 سالوں میں جو ترقی کی ہے، انہوں نے کہا او بھائی 10 لاکھ کیا ہوتا ہے، ہم نے بڑے دھیان سے دیکھا ہے اس کائنات میں جوں جوں انسان خردبینی چیزیں بھی نظر اب آنا شروع ہو گئیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ تقریباً 25 لاکھ قسم کی مخلوق ہے، اور یہ ابھی تک سائنسدانوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے بعد پھر کوئی نئی مخلوق نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے ہمارے یعنی علم کے اندر جو مخلوق آئی ہے یہ 25 لاکھ کے قریب ان کی قسمیں ہیں۔ یہ صرف زمین پہ رینگنے والے چلنے والے جانور جن کے 6 پاؤں ہوتے ہیں، 10 لاکھ تو ان کی قسمیں سائنسدانوں نے بتائی۔ یہ سارا نظام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے سوچ کے سمجھ کے بڑی دانائی کے ساتھ، پھر ہر ایک کا اپنا اپنا سانس لینے کا طریقہ، مچھلی کا اور جانوروں کا اور پرندوں کا اور انسانوں کا، اور پھر ان کے کھانے کا طریقہ، ان کے ہضم کرنے کا طریقہ، ان کی خوراکیں الگ الگ، ان کے ضروریات الگ الگ، ان کی زندگی میں زندگی کو آگے بڑھانے کا جو طریقہ کار ہے، آگے زندگی وہ الگ الگ مخلوقات کے، یہ تمام اتنا کچھ ہے۔ صحیح بات ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اے میرے سونے نبی محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا اللہ نے کیسے کیسے لشکر اور کیا طریقے سے کس طریقے سے ان کو کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیسے پالتا ہے، کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ صرف تیرے رب کا ہی کام ہے۔ یہ قرآن مجید یہ کہتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، ہم نے اور اللہ نے ہمیں تمام کائنات کو یہ بات کہی کہ میں نے زمین اور آسمان کی جو ساری مخلوق ہے نا، یہ 6 ادوار میں بنائی ہے، یہ 6 دنوں کے اندر بنائی ہے۔ دیکھ لیں آدھے ہاتھے کا مکان ہوتا ہے، 2.25 مرلے بنانے میں کتنے مہینے لگتے ہیں، اتنی بڑی مخلوقات، اور ایک مخلوقات کے اندر انسان کے اندر، اس کے ٹھڈ کے اندر، پیٹ کے اندر کیا ہے، آنکھیں کیسے، دل کا اور گوشت ہے، جگر کا اور گوشت ہے، آنکھوں کا اور گوشت ہے، ان کا طریقہ کار اور ہے، دیکھنے کا پکڑنے کا اندازہ اور ہے، انسان کے اعصاب انسان کے اور یہ تو ایک انسان کے بارے میں ابھی معلومات نہیں، تو لاکھوں کروڑوں مخلوقات کے بارے میں انسان کا تو علم ہی کچھ نہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ میں 6 دنوں میں ہم نے یہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان مخلوقات ساری کی ساری اللہ نے 6 دن میں بنا کے وہ رکھی، ساری 6 دن میں۔ یہ ان دنوں میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کے دن بنایا تھا۔ فرشتے بن چکے تھے، زمین کی مخلوقات پتہ نہیں کیا کچھ بن چکی تھی، یہ آخر میں ماسٹر پیس تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ان میں کہتے ہیں شاہکار ہے انسان۔ اللہ نے اس کو سب سے آخر میں انسان کو جمعہ کے دن عصر کے بعد، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کو بنایا، اور آپ نے فرمایا یہ جمعہ کا دن جو ہے ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، فرمایا اللہ کے نزدیک یہ جو جمعہ کا دن ہے تمام دنوں سے افضل دن ہے۔ اور یہی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یہودیوں کو دیا، عیسائیوں کو بھی یہی دن دیا، لیکن انہوں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ جھگڑا کر کے کہنے لگے نہیں ہمیں دن نہیں منظور، جمعہ نہیں منظور، جمعہ نہیں منظور۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارے لیے جو دن ہے نا یہ ہفتے کا دن ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم نے اتوار کا دن جو ہے نا خاص دن جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے یہ مقرر کرنا۔ سلام ہے محمد الرسول اللہ پہ،
اور آپ کی امت کے اوپر بھی لاکھوں کروڑوں اور اربوں سلامتیاں اللہ نازل فرمائے۔ اللہ نے ہمیں جمعے کا دن دیا، کائنات کے امام نے اور تمام صحابہ نے، ساری امت نے بسم اللہ کر کے اس کو قبول کر لی۔ یہ سلام ہے محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس پر اور آپ کی امت پر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جمعے کا مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام مکہ میں تھے، 40 سال کے جب ہو گئے تو نبوت جب نبی علیہ السلام کو ملی، اس کے بعد 13 سال اور رہے، 53 سال 53 سال کے بعد آپ کو حکم ہوا کہ آپ مدینہ شریف چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام 53 سال کے تھے کہ آپ نہ مدینہ کی طرف چل پڑے، مدینہ شریف کی طرف۔ رستے میں ایک گاؤں آتا ہے قبا، یہ مدینہ کے قریب ہی بالکل 5-4 کلومیٹر زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ یہاں نبی علیہ السلام آپ ٹھہرے، 53 سال کے محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوموار کا دن تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبا کی بستی میں پہنچے۔ ان لوگوں نے بڑا استقبال کیا، بڑا آپ کو نبی علیہ السلام کو انہوں نے ویلکم کیا اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ قبا میں رہ جائے ہیں، آپ کو حکم تھا آگے مدینہ جانے کا۔ نبی علیہ السلام 1 دن رہے، 2 دن رہے، 3 دن رہے، 4 دن رہے۔ جب 4 دن کے بعد جمعہ آیا نا، سوموار کے بعد، سوموار پہلا دن، منگل بدھ جمعرات کے بعد آگے پھر یہ جب جمعہ کا دن آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے قباء سے چل کے مدینہ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ آپ کے ساتھ صحابی تھے، جتنے بھی تھے ابھی تھوڑے تھے۔ یہ مدینہ کی اس طرف جب یہ آ رہے تھے تو مدینہ شریف سے چلیں تھوڑا ہی، یہ مدینہ شریف کی طرف جب آئیں تو قباء سے تھوڑا ہی، بڑی بات ہے تقریباً 1 کلومیٹر ہوگا جو میں نے محسوس کیا ہے۔ یہاں ایک لوگ تھے، وہ بنی سالم کے لوگ، سالم کے یہ لوگ تھے، ان کا یہ گاؤں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ آپ نے ادھر سے گزرنا ہے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے ہیں کہ اوپر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے اوپر قرآن مجید کی یہی آیتیں سورہ جمعہ کی جو تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے مومنو، جمعہ کا جب دن ہو، مومنوں کاروبار چھوڑ کے جمعہ پڑھا کرو، جمعہ کے لیے حاضر ہو جایا کرو۔ یہ نبی علیہ السلام یہاں ابھی پہنچے تھے بنی سالم میں۔ نبی علیہ السلام کو چونکہ حکم تھا اب جمعہ، اور وقت بھی وہ یہی تھا کہ سورج جو تھا نا، یہ آسمان، یہ چھت کے، یہ بالکل سروں کے اوپر تھا، جمعہ کا ٹائم تھا۔ نبی علیہ السلام نے پہلا جمعہ جو تھا یہ بنی سالم میں، مدینہ سے باہر، قباء سے اندر کی طرف، مکہ کی مدینہ کی طرف، اور یہ پنڈ جو تھا آپ نے پہلا جمعہ محمد الرسول اللہ نے اس گاؤں کے اندر پڑھا۔ اور گاؤں کے جتنے لوگ تھے نا سارے، وہ اکٹھے ہو گئے۔ عجیب بات ہے، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں یہ صحابہ بھی کمال کے دور لوگ تھے، اللہ کی قسم۔ اس کائنات میں ایسے لوگ، کیسی بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمعہ پڑھایا، ایک صحابی نے باہر کھڑے ہو کے گنا کے بندے کتنے ہیں۔ کیسا شوق ہے ان لوگوں کا، کیا محبت ہے ان لوگوں کی۔ کہتے ہیں جب یہ سارے لوگ جو تھے اکٹھے ہو کے جمعہ پڑھا گیا، جمعہ کے بعد میں بندے نکلنے لگے، میں گننا شروع کر دیا، 100 آدمی نے پہلا جمعہ محمد الرسول اللہ کے پیچھے پڑھا تھا۔ یہ یاد رکھیں کہ پہلا جمعہ جو نبی علیہ السلام نے پڑھایا تھا یہ 100 بندے تھے، اور یہ گاؤں کے اندر جمعہ جو تھا نا، بنی سالم کا یہ محلہ تھا۔ یہاں میں ایک بات ویسے ہی کرنے لگا ہوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ کیسے افسوس کی بات ہے، ہمارے بعد میں آنے والے کئی فقہا نے، کئی علماء نے، انہوں نے فتوے دیے ہیں جی جمعہ جو ہوتا ہے یہ پنڈ کے اندر جائز ہی نہیں۔ عجیب بات ہے کہ جو جمعہ اترائی پنڈ میں ہے، جو جمعہ اترائی پنڈ کے اندر ہے، یہ بنی سالم کا محلے میں،
اور سب سے پہلے جمعہ پڑھایا بھی محمد الرسول اللہ نے پنڈ کے اندر ہے. اور ہمارے بعد میں فقہا نے کئی نے کہا جی جمعہ جو ہوتا ہے لا تصح الجمعہ، جمعہ کسی جگہ جائز الا فی قرم، اب وہ بڑی بستی ہو یا شہر ہو اس میں ہوتا ہے جمعہ، پنڈ میں ہوتا ہے نہیں. پنڈ والے لوگ، اوے لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم دین پڑھتے نہیں، تمہیں پتہ نہیں یہ دین کہاں اترا، کیسے اترا، کس طریقے سے. کیا قرآن مجید جب یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کا ٹائم ہو جائے، اذان ہو جائے، کاروبار چھوڑ کے جمعہ میں، کیا پنڈ والے ایماندار نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہیں وہ؟ اللہ تو یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، اللہ تو بندوں کی تعداد کہتا ہی نہیں. کیسے لوگ بعض اوقات اپنے پاس سے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں جی جمعہ پنڈ میں نہیں ہوتا، جی اس قسم کی گفتگو. خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات کہی جب یہ جمعہ کا حکم ہوا، جمعہ پڑھایا نبی علیہ السلام نے. آپ نے فرمایا جمعہ ہر مسلمان جو عاقل ہے، بالغ ہے، اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعہ حق ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، یعنی جمعہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر، فرض ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں گھروں کی جو عورتیں بچیاں ہیں یہ اس سے مستثنا ہیں، چھوٹے بچے اس سے مستثنا ہیں، غلام اس سے مستثنا ہے، اور اگر کوئی مریض ہے وہ چل کے نہیں آ سکتا اللہ نے اس کو بھی معافی دی ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی یہ چھٹی دی ہے. باقی جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اللہ کے گھر مسجد میں جس وقت اذان ہو جائے فٹافٹ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، فرمایا لوگو میں تمہیں کہتا ہوں جمعہ سے غائب نہ ہوا کرو، جمعہ پڑھنے مسجد آیا کرو. یہ نہ ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب تمہیں اٹھائے آواز دے وہ غافل لوگ آ جائیں، وہ غافل اور غفلتوں میں رہنے والے جن کی نیند اور کاروبار اور دنیا کی ہر چیز ان کو پتہ ہے لیکن جمعے کا پتہ نہیں. یہ غافل لوگ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں میں نہ تمہیں اٹھا دے. ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی سستی کرتا ہے نا جمعہ کے دن، اور سستی کی وجہ سے اچھا اٹھنا، اچھا جانا، اچھا نہانا، اچھا انج کرنا، اچھا انج کرنا، جمعہ کے دن جو ہوتا ہے مسلمان کی تیاری جو ہوتی ہے، یاد رکھیں ایک جمعہ پڑھ کے جانے کے بعد اگلے جمعے کی وہ تیاری اسی دن سے سوچتا ہے اگلے جمعے میں نے کون سے کپڑے دھونے ہیں، بنانے ہیں، صاف کرنے ہیں، استری کرنے ہیں، نہیں کرنے. جو ہے یہ اگلے جمعے کے لیے مسلمان جو ہوتا ہے یہ 8 دن سے تیاری کرتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ایک مسلمان جو ہے وہ جمعہ اجی لائٹ نہیں سی آئی تو وہ انج کیتا سی جی، صابن نہیں سی تے پانی نہیں سی تے گرم نہیں سی تے ٹھنڈا نہیں سی تے فلاں نہیں سی تے اور نہیں سی تے کپڑے استری نہیں تے فلاں. 8 دن مسلمان نے تیاری کرنی ہے. ایک جمعے کے بعد اگلے جمعے تک اس نے اس دن سے سوچنا شروع کر دینا. فرمایا جو آدمی یہ جمعے کے دن کے سے سستی اور کاہلی کی وجہ سے نا اچھا فرمایا جمعے سے رہ جاتا ہے. امام کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کے دلوں کے اوپر موریں لگا دیتا ہے. موریں. فرمایا 3 جمعے جو چھوڑ دے اللہ اس کے دلوں کے اوپر آپ نے قرآن مجید شروع میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ ان کے دلوں کے اوپر مورے لگا دیتا ہے جو 3 جمعے سستی، اچھا جانے ہیں، اچھا تھوڑا سا کام کر لاں، میں ان کاموں کی وجہ سے جمعہ سے سستی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سستی کرنے کی وجہ سے جمعے سے پیچھے رہتا ہے، حدیث کے الفاظ سنیں اور یاد رکھ لیں. آپ نے فرمایا فَهُوَ منافقٌ. فرمایا میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ کہتا ہوں جو 3 جمعے چھوڑ دے سستی یا کاہلی کے وجہ جب میں جاننا فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک یہ انسان منافق ہو گیا. مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اللہ کو کیا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اٹھائے قیامت کے دن کہے فلانا منافق حاضر ہو تو کیا اللہ کو جواب دے گا اس وقت؟ یہ فلانا منافق بھی آئے، فلانا منافق بھی آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم لوگوں کے پیچھے ترلے منتیں اوے لوگو آ جاؤ، اوے لوگو آ جاؤ، اوے لوگو آ جاؤ.
اور بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس منافقت سے ہمیں بچائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھو، جس آدمی نے 3 جمعے کسی سستی کاہلی کی وجہ سے اچھا جانا پانا کپڑے یہ کرنا وہ کرنا، اچھا جمعہ تے ننگ ہے، فرمایا جو انسان 3 جمعے صرف چھوڑ دے کسی سستی کی وجہ سے، کسی کاہلی کی وجہ سے، حدیث کے الفاظ سننے، نبذ الاسلام وراء ظہرہ، اللہ نے اس کے سر کے اوپر جو اسلام رکھا ہوا تھا نا کہ یہ اس کو سنبھال کے رکھنا، یہ تیرا تاج ہے، اسلام جو ہے یہ تیری زینت ہے، فرمایا یہ سمجھ لے اس نے 3 جمعے چھوڑے ہیں، اس نے کیا کیا؟ نبذ الاسلام وراء ظہرہ، اس نے وہ اسلام کا جو بوجھ اللہ نے رکھا تو اس نے اٹھا کے اپنی کمر کے پیچھے پھینک دیا اس کو، نبذل، اس نے اسلام کو ہی چھوڑ دیا ہے، اسلام جو اس کے اوپر تھا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے جمعے کے دن بارے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اسی وجہ سے آتا ہے، آپ نے جمعے کے بارے میں یہ بات کہی تھی، فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گھروں میں، کوئی فیکٹریوں میں، فلانا جو کاروبار میں، منڈیوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا جس جگہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اللہ کا نبی میرا دل کرتا ہے کہ جمعے میں کسی اور آدمی کو کھڑا کر کے جا کے ان تمام ان کے گھروں کو، ان کی فیکٹریوں کو، ان کے کاروبار کو جس جگہ میں جلا کے ان کو خاک کر دوں، میں محمد اللہ کا نبی سوا کر دوں، میں اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے کاروبار کو، کوٹھیاں بڑیاں کوٹھیوں اور کاروں میں جا رہے ہیں جی، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو جلا کے ان کو خاک کر دوں، ان کو سوا بنا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ نے عورتوں کے بارے میں یہ کہا، فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، فرمایا لوگو اگر اللہ کی بندیاں یہ عورتیں ان کے اوپر فرض تو نہیں، لیکن اگر کوئی عورت اللہ کی بندی جانا چاہے جمعہ پڑھنے، اور میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ کہتا ہوں منع نہ کرنا، روکنا نہ، چل نہیں روٹی پکا توں اسی آنے ہاں تو انج کری فلاں کری، تینوں جمعے بڑے پی گئے نے، اور اس نے جہنم سے نہیں بچنا، اور اس نے دین اسلام ایمان نہیں سیکھنا، اور اس نے جنت میں نہیں جانا، اور اس نے کیا وہ قبر میں جانا ہے تو منکر نکیل کے سوالوں کے جواب اس نے نہیں دینے، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگی تو بچائے کیا سمجھو کہ بے علم انسان ہو کے مر جائے؟ یہ تم اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کے بارے میں اور اپنی عورتوں اور بہنوں اور خالوں اور ماؤں کے بارے میں کر رہے ہو تم۔ فرمایا اگر یہ تمہیں کہتی ہیں نا تو ان کو جانے دو، میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آنا چاہتی ہے تو اسے کبھی نہ روکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جمعہ کے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل ذی محتلم، فرمایا جو بھی مسلمان جو بالغ ہو گیا ہے اس کے اوپر جمعے کا غسل جو ہے جمعے کے دن یہ فرض ہے، غسل فرض ہے۔ اور ہم غسل کا کب کرتے ہیں؟ 11 بجے اٹھ کے انتظار کرنے، اچھا پانی نہیں آیا، موٹر نہیں سی آفس جی، اور صبح کا، اور ان لوگوں کا کیا حال ہے جو کنویں سے پانی لے کے آ کے صبح ٹو کے اپنے اوپر کڑیاں کے اوپر پانی لے آ کے گھر میں رکھتے تھے کہ جمعے کے دن ہم نے نہانا ہے۔ کما سلام ہے ان صحابہ کے اوپر جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی باتوں کو مانا۔ فرمایا جمعے کا دن جو ہے یہ مسلمان کو چاہیے پہلے تیاری کرے، صبح جب فجر کی نماز اس نے پڑھی ہے تو اس کے بعد مسلمان کس وجہ سے سوتا ہے، کیوں نہیں تیاری کرتا ساری جو ہے؟ صبح کے وقت اٹھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان سورہ کہف پڑھتا ہے، جس جگہ پڑھتا ہے، مثلا گجرانوالے میں، فرمایا یہاں سے لے کے مکہ اللہ کے گھر بیت اللہ کے برابر جتنی جگہ ہے، قیامت کے دن اس کے آگے پیچھے نور 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 ہوگا، کسی کو پتہ ہی نہیں اس نور اور اس روشنی کا۔ یہ کہ لائٹ چلی گئی، اور قبر کے اندر جو لائٹ چلی گئی تو وہاں روشنی کس نے کرنی ہے؟ اور قبر کے اندر جو اندھیرا ہے اس کو ختم کس نے کرنا؟ یہ سورہ الکہف جو ہے یہ نور و نور ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جو ہے یہ وہ اتنا نور ملے گا جتنا جس جگہ ہوتا ہے وہاں سے لے کے وہ اللہ کے گھر بیت اللہ تک جتنا فاصلہ اتنا اس کے آگے پیچھے نور ہوگا، جو انسان ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھتا ہے۔ اور چھوٹی سی 12 رکوع ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے کہا کہ 10 سپارے پڑھو، بسم اللہ کر کے انسان پتہ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے شروع کرے، وہ جا کے ایسے 12 اگلے سپارے میں مک جائے، ختم ہو جاتی ہے۔ 12 رکوع ہیں چھوٹے چھوٹے۔
سورہ کہف پڑھے. اور نبی علیہ السلام نے پھر ایک اور بات بھی کہی, فرمایا اگر کوئی انسان سورہ الکہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لے, اگر کوئی حفظ کر لے, یاد کر لے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی زندگی میں اگر دجال آ گیا تو اللہ دجال کے فتنے سے اس کو محفوظ رکھے گا. انسان کو پتہ ہی نہیں کن کاموں میں لگا ہوا ہے. لمبی لمبی لسٹیں اس کو یاد ہیں, لمبے لمبے کاروباری بندوں کے نام یاد ہیں, لمبے لمبے فلاں چیز آنی, فلاں لینی, فلاں. اور جی مینوں کارخانے دی ایک ایک چیز دا پتہ ہے, اور 10 آیتیں نہیں یاد کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے. لوگو اور کب ہم نے سوئے رہنا ہے, کب اٹھنا ہے, اور ہمیں پتہ نہیں اللہ کے پاس جانا ہے. جمعے کے دن انسان جو ہے غسل ہے, یہ کوشش کرے کہ جس طرح انسان غسل کرتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی انسان اس طریقے سے غسل کرتا ہے جس طرح غسل جنابت ہوتا ہے. غسل جنابت کیا ہوتا ہے؟ اپنے وجود کو پہلے صاف کرے, بسم اللہ منہ کے اندر پڑھ کے تو وضو کر لے, وضو کرنے کے بعد سارے وجود کے اوپر پانی ڈال لے, یہ غسل جنابت ہے. بس وجود کو صاف کرے, بسم اللہ پڑھ کے وضو کرے سارے وجود کا, جو وجود ہے جتنا وضو ہے, یہ کرنے کے بعد سارے وجود کے اوپر پانی ڈال دے. یہ فرمایا اگر کوئی انسان غسل کرتا ہے, خوشبو لگاتا ہے, اچھا لباس پہنتا ہے, اور پھر آ کے امام اگر نہیں آیا ہوا, امام ابھی خطبہ اس کا شروع نہیں ہوا, تو اس کو آئے مسجد میں, فرمایا اس کو اجازت ہے جتنے چاہے وہ رکعتیں پڑھ لے, نوافل پڑھ لے. فرمایا دھیان سے امام کا خطبہ سنیں. فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس طریقے سے آتا ہے, آرام سے خطبہ سنتا ہے, غسل وغیرہ صاف کپڑے پہن کے آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے سے لے کے پچھلے جمعے تک سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لوگوں نے جمعے کے بارے میں کوئی چیز سمجھی نہیں ہوئی, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے, اور یہ تو 7 دن ہوئے نا, فرمایا 3 دن اللہ اور مہربانی فرما کے 10 دن کے گناہ اس کے جو ہوتے ہیں یہ معاف کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے, فرمایا جو انسان جمعہ کے دن غسل کرے, جنابت کی طرح پاک صاف صحیح طریقے سے اپنے آپ کو پاک صاف کرے, اس کے بعد وضو کرے, وضو کرنے کے بعد سارے وجود کو بہائے پانی, اپنے صفائی صحیح کرے, اس کے بعد غسل صحیح کرنے کے بعد خوشبو لگائے, اچھے کپڑے پہنے, صاف ستھرے, پھر اللہ کے گھر کی طرف سیدھا چل کے آنا شروع ہو جائے. آ کے امام کے جس قدر قریب ہو وہ قریب بیٹھے, قریب بیٹھے. فرمایا اور امام کی سارا جو واز وہ کرے, اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں سنائے, دھیان سے طریقے کے ساتھ دھیان سے بیٹھ کے ان کو سنیں, درمیان میں کوئی لغو حرکت نہ کریں. فرمایا یہ جو چل کے آیا ہے نا, چل کے, حدیث کے الفاظ ہیں, میں نے اپنی زندگی میں, یہ بات سن لیں دھیان سے, میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی حدیث نہیں سنی. فرمایا یہ آدمی جو غسل کر کے, پاکی کر کے, صاف اپنے کپڑے پہن کے, خوشبو لگا کے, ناخن وغیرہ کاٹ کے, سب یہ آ کے آیا ہے نا, جتنے قدم یہ چل کے آیا ہے, فرمایا میرے نبی محمد الرسول اللہ نے فرمایا ایک ایک قدم کے اوپر ایک سال کے گناہ, سال کی نیکیوں کا ثواب اور سال کی تہجد کا ثواب ایک ایک قدم کے بدلے اللہ دیتا. اجر صیامہا, فرمایا ایک سال کے روزے نفلی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے, ایک قدم. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میں نے اس سے حدیث زیادہ اجر والی نہیں کوئی, پوری حدیث کے جو یہ سارے بڑے بڑے دفاتر ہیں ان میں اس سے یعنی زیادہ اجر والی کوئی حدیث میں نے نہیں دیکھی کہ ایک قدم کے اوپر 1 سال کے روزے اور ایک قدم کے اوپر 1 سال کی تہجد کا ثواب اللہ شہنشاہ کائنات عطا کرتا ہے. لیکن کوئی ان کو لینے والا بھی تو قیامت کے دن آئے نا اللہ کے سامنے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, چونکہ یہ نیکیوں کا دن ہے, یہ نیکیاں کمانے کا دن ہے. عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں اور مجوسیوں اور ہمارے بے ایمان حکمرانوں کی وجہ سے جمعے کے دن کو ضائع کرنے کے لیے یہ باقاعدہ طور پہ جمعے بازار لگائے جاتے ہیں. تمام کے تمام جمعے بازار, رب کی قسم, کائنات کے رب کی قسم, یہ جمعہ کے ٹائم اس کو چاہیے کہ جمعے سے پہلے 1-2 گھنٹے ان کو چاہیے یہ بند ہونے چاہیے,
کوئی بندہ بھی ہو سختی کر کے جبر کر کے ان کو وہاں سے نکالا جائے اور بند کیے جائیں ان کو. مسلمانوں کے جو ہیں نیکیاں اور ثواب اور گناہوں کی معافیاں جو ہیں یہ ان کو خراب کر رہے ہیں. جی جمعے کے دن جمعہ بازار لگاؤ, جو کام کرنا ہے جمعے کے دن, شادی کرنی ہے جمعے کے دن, بیاہ کرنا ہے جمعے کے دن, فلانا کام کرنا ہے جمعے کے دن. جمعہ کسی طریقے سے شیطان چاہتا ہے ان سے ضائع ہو جائے. یہ شیطان کی چال ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جمعے کے ثواب سے یہ بالکل محروم رہ جائیں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعے کا دن جو ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, فرمایا عیدن جعلہ اللہ للمسلمین, اللہ نے یہ جو عید کے دن کی طرح یہ خوشیوں کا دن ہے. آج اللہ سے اتنا کچھ ملے گا, رحمتیں ملیں گی, ثواب ملے گا, معافی ملے گی. قرآن مجید نے ایک بات شروع میں یہ بات کہی, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جس وقت جمعے کی اذان ہو جائے, جمعے کی اذان کا ٹائم کیا ہے؟ جس وقت سورج سر کے اوپر آ جائے, اس کے بعد ذرا بھی ڈال کے اگلی طرف چلا جائے, چاہے ایک سیکنڈ کے بعد اگلی طرف چلا جائے, جب اگلی طرف جمعے کا ٹائم جو ہے یہ شروع ہو گیا ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ فاسعوا. عجیب بات ہے کہ قرآن مجید سارے کو پڑھ لیں, ایک آتا ہے کہ صفحہ مرمہ میں فاسعوا, وہاں تم جلدی 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 کرو, وہ فلاں یہ سبز دو کنارے جو ہیں لگے نشان, اوے جلدی سائی سے کہتے ہیں. اور ایک اللہ نے جمعے کے بارے میں, اور سائی, اوے لوگو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. اور ہم اچھا اٹھنے ہیں, اچھا کرنے ہیں, اجے لیٹ نہیں آئی, اجے اور کیا مسلمان, اللہ کی قسم کبھی کبھی ڈر آتا ہے. وہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے جو بات کہی, فرمایا وہ منافق آدمی جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دے, ایسے لگتا ہے جیسے قوم منافق ہو گئی ہے. منافق کی وجہ سے ان کے اندر ایمان کی کوئی حرارت ہی نہیں رہی باقی. قرآن مجید کیا ہے, وذروا البیع, کاروبار بند کرو سارے. جتنے بھی کاروبار ہیں یہ سارے کے سارے کاروبار جو ہیں یہ بند ہوں. جمعے کے دن, جمعے کی جب اذان ہو جائے, جب تک جمعہ ختم نہ ہو تب تک ایک مسلمان کے لیے کسی گاہک کو سودا دینا بھی حرام ہے. سنو سنو, سودا بیچنا حرام ہے, سودا لینا بھی حرام ہے مسلمان کے اوپر. اور سارا کاروبار جمعے کے دن مسلمانوں سے کرواتے ہیں تاکہ ان کا بیڑا غرق ہو جائے. وذروا البیع. اور یہ پھر میں اکیلا نہیں کہہ رہا, ساری امت کے جتنے علماء ہیں بڑے بڑے, قرآن مجید نے جب کہہ دیا تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود امت کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں, وہ حنفی ہیں, وہ شافعی ہیں, وہ مالکی ہیں, وہ حنبلی ہیں, وہ شیعہ ہیں, وہ کوئی بھی ہے مسلمان, ہر عالم کے نزدیک جمعہ کی جب اذان ہو جائے اس کے بعد کاروبار کرنا حرام ہوتا ہے. یاد رکھ, مسلمان کو پتہ ہے اب بس سودا پہ کر رہے ہیں, بس ہو چل رہا ہے, تھوڑا ہی رہ گیا ہے, آخری دماتے ہیں, بس نہ بیانہ دین والے ہیں. بس خدا کے بندیوں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وذروا البیع, کاروبار کرنا جو ہے یہ مسلمان کے لیے اس وقت حرام ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن جس وقت امام ابھی نہیں نہ آیا ہوتا, جمعہ کا دن چڑھتا ہے, مسجد کے بعد فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں باہر. یہ بار فرشتے کھڑے, جو بندہ آتا ہے نا اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے سونے نبی نے فرمایا جو بندہ آتا ہے فرشتہ اس کا نام لکھتا جاتا ہے. اچھا یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, یہ بھی آ گیا, یہ بھی, فرشتے نام لکھتے ہیں. اور جس وقت پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت امام پھر آ جاتا ہے, امام بیٹھ گیا اپنے ممبر کے اوپر, اسی وقت فرشتے نام لکھنا بند کر کے رجسٹر لے کے اندر آ جاتے ہیں. بس اللہ کی جناب میں کہ وہ لوگ جو تھے, یا اللہ جو تیرے احکام سن کے جو جلدی کرنے والے تھے, یہ اللہ ان کے یہ نام ہے, یہ اللہ کے پاس یہ جمعے کے بعد جا کے یہ پیش کر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک بات کہی کہ جمعہ کے دن فرمایا یہ جو گھڑیاں ہیں یہ ساعات, اس کو ساعہ اس کو کہتے ہیں کہ پہلی ساعت, دوسری ساعت, تیسری ساعت. فرمایا جو صبح کے وقت جلدی جلدی آتا ہے, نہا دھو کے پاک صاف ہو کے کپڑے صاف ستھرے پہن کے,
اور یہ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ کہا تھا، فرمایا جمعے کے لیے تم الگ جوڑا نہیں رکھ سکتے. اور میرے سونے نے دیکھو کیا بات کہی ہے، ایک الگ جوڑا رکھ دو. اجی استری نہیں ہویا، بس ہوندا آن لگے یہ کیا کر رہے ہو لوگو. اور میرے سونے نے کہا تھا ایک الگ جوڑا رکھ دو جمعہ کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فرمایا وہ جو پہلے بندے آتے ہیں نا، جو پہلی ساعت میں، وہ ایک کو وہ 2 ہوں، وہ 10 ہوں، وہ لاکھ ہوں، وہ کروڑ ہوں، پہلی ساعت میں آنے والوں کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک جمعے کے علاوہ یہ انعام ملتا ہے کہ ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب. اور جو اس کے بعد آتی ہیں دوسری ساعت میں، فرمایا ان کے لیے گائے، اس کے بعد آتے ہیں ان کے لیے بھیڑ بکری، اور جو اس کے بعد آتے ہیں پھر ان کے لیے یہ پرندہ کا لفظ بھی آتا ہے اور مرغ اور ککڑی کا لفظ بھی آتا ہے، اور جو اس کے بعد آتے ہیں ان کے لیے ایک انڈے کا ثواب ہوتا ہے. اب دیکھ لیں دنیا میں ہم مسلمان کس طریقے سے، او جی وڈی عید تے اونٹ کرنا ساری دنیا نو پتہ لگ جائے، اے ہر جمعہ کو اونٹنی کا ثواب ملتا ہے. میرے سونے محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے اس کے لیے کوئی بھج دوڑی نہیں ہے. سارا سال کئی لوگ کمیٹیاں ڈال کے نا کٹھی جی عید نو اساں آیا کرنا ہے، اور ہر جمعے کو یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکری، اس کا ثواب ہر جمعے کو مل رہا ہے. اس کے لیے مسلمان کو خیال ہی نہیں ہے کچھ. کتنے افسوس کی بات ہے. اور اکثر لوگ آتے ہیں اس وقت آتے ہیں جس وقت انڈے کا ثواب ملتا ہے، اور کئیوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ادھر امام بیٹھ گیا، وہ اندر تھا، فرشتے نے دروازے رجسٹر ہی بند کر کے فرشتہ اندر آ کے بیٹھ کے اس کا نام ہی نہیں لکھا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو آدمی جمعے کے دن وہ پیچھے بیٹھتا ہے نا، آ کے آتا ہی پیچھے، اس کی عادت یہ پیچھے اور ٹور جائیں گے. پتہ ہے حافظ صاحب اجے 15 منٹ رہیں دینے، اجے 10 منٹ رہیں، اجے 5، اجے اچھا میری بات سن لو، رب کی قسم یہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا جو پیچھے رہتا ہے نا آدمی، فرمایا قیامت کے دن اگر یہ دیگر نیکیوں کی وجہ سے اگر اس کو جنت مل گئی، جنت میں دوسرے لوگ چلے جائیں گے، اس کو سب سے اخیر میں بھیجا جائے گا. میدان محشر میں کھڑا رہو میدان محشر کے اندر تم. فرمایا دنیا کے لوگ چلے جائیں گے جہنت کے اندر، اللہ جانے کہ وہ 1000 سال پہلے جائیں گے کہ 1,00,000 سال پہلے جائیں گے. یہ میدان محشر کے اندر وہیں جو کھڑا رہے گا، اگرچہ اس کی نیکیاں اتنی ہوں کہ نیکیوں کی وجہ سے اللہ اسے جنت عطا کرے، لیکن سب سے اخیر میں رہے گا. جمعہ میں یہ انسان اخیر میں رہتا تھا نا، دور بیٹھا رہتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات کہی، فرمایا جمعہ کے اندر کیونکہ عرب کے لوگ بیٹھتے تھے زمین کے اندر، وہ دریاں تھے، اس طرح تو ہمارے ہاں تو نہیں فرش ہوتے تھے، کچی زمین کے اوپر بیٹھے ہیں. کئی لوگ وہ ایسے لے کے نا کوئی نہ کوئی دھاگا لے کے دھاگے کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، کوئی چیز لے کے، کئی تسبیح کے دانے پھیرتے رہتے ہیں، کئی اور چیز. یہ جمعے کے اندر تسبیح کے دانے جو ہیں یہ پھیرنے جائز نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جمعہ کی طرف تم حاضر ہو، خطبہ کی طرف حاضر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرض رکھتے ظہر کی چھوڑ دی ہیں کہ خطبہ سنو، اور کئی لوگ تسبیح پھیرتے رہتے ہیں، کئی لوگ چیزوں کے ساتھ کھیل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے دن آ کے بیٹھا ہے، آ کے نہ کسی چیز ہاتھ میں پھڑی ہے، کئی آدمی کو عادت ہوتی ہے نا کوئی دانہ کوئی چیز پھڑ کے، فرمایا فقد لغا، اس نے اپنا جمعہ ضائع کر لیا. ایک حدیث میں یہ آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن اگر کوئی انسان آتا ہے تو آ کے کوئی بات کرتا ہے نا، تو دوسرا آدمی اس کو کہتا ہے چپ کر، جمعہ پہ آندا تینوں سمجھ نہیں آتی. فرمایا اس نے یہ جو کہا ہے نا چپ کر، اس کی وجہ سے اللہ نے فقد لگا، اس کا جمعہ بھی ضائع ہو گیا ہے. ایک حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان لیٹ آتا ہے، آ کے پھر اگے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے ٹانگاں چک کے اگے ہوتا ہے. فرمایا ایک تو لیٹ آتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں کانت لہو ظہرن، اس کا جمعہ ضائع ہو گیا، اس کی ظہر کی نماز کا ثواب ملے گا بس اس کو. کانت لہو ظہرن، جمعہ ضائع ہو گیا اس کا، جو آ کے اگے بیٹھتا ہے،
اس کو چاہیے کہ جب مسلمان آئیں آتے جائیں وہ لائنوں میں صفوں کے اندر بیٹھتے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور بات کہی، فرمایا جس وقت امام جو ہے جمعہ کے دن آئے، امام کو آ کے چاہیے کہ وہ اپنے ممبر کے اوپر بیٹھے۔ یہ جمعہ کا طریقہ کیا ہے؟ آنے والا جو ہے آتا ہے جب اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 20 پڑھ لے، 100 پڑھ لے، 1000 پڑھ لے، لیکن جس وقت امام آ جائے اور امام اپنے خطبہ کے دینے کے لیے اپنے ممبر کے اوپر بیٹھ جائے، آنے والا جو ہے صرف 2 رکعتیں پڑھے، اس سے زیادہ نہ پڑھے وہ۔ اور اس کو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ایک آدمی کو کہا تھا، فرمایا اٹھ 2 رکعتیں پہلے پڑھ، بعد میں تم بیٹھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہ جس وقت آئے اس کے بعد مؤذن کو چاہیے کہ وہ اذان دے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی آپ ممبر پہ کے اوپر بیٹھتے تھے اور ایک اذان ہوتی تھی بس، اور کائنات کے رب کی قسم جس نے یہ قرآن اتارا ہوا ہے، محمد رسول اللہ کی زندگی میں ایک اذان ہوتی تھی، ایک۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی ایک اذان ہوتی تھی، حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی ایک اذان ہوتی تھی، حضرت عثمان کے دور میں جس وقت یہ کاروبار بڑے منڈی پہ، انہوں نے کہا یہ لوگ جو ہیں یہ مسجد نہیں جا رہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بندہ جا کے پہلا منڈی، وہ منڈی کا جو علاقہ تھا نا، جس طرح ہمارے نہیں ہوتا یا خیالی دروازے منڈی ہے، فلانے جگہ منڈی ہے، اس علاقے کا نام تھا زورا۔ وہ زورا کے علاقے میں وہ منڈی تھی، تو لوگ جمعے کا ٹائم قریب آ رہا تھا، لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ جاؤ جا کے ان کو کوئی بندہ کہے کس طریقے سے وہاں ایک اونچے پتھر کے اوپر کھڑا ہو کے اذان دے، ان کو پتہ چل جائے جمعے کا دن ہے، مسجد جانا ہے۔ اس نے مقام زورا میں وہاں اس نے اذان دی تھی۔ اذان حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی مسجد کے اندر دوسری اذان نہیں ہوئی، اذان ان کے دور میں بھی ایک ہی ساری زندگی، اور حضرت علی کے دور میں بھی ایک ہی اذان تھی۔ یہ جو ہم اذان دیتے ہیں یہ ایک آج بھی اگر کو دینا چاہے تو منڈی کے اندر اس کو چاہیے کہ جو طریقہ کار ہے کہ حضرت عثمان غنی نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہاں جا کے وہ کہے، لیکن اللہ کی شریعت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ محمد رسول اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ آپ آ کے بیٹھتے، ایک اذان ہوتی، اس کے بعد آپ خطبہ دیتے، 2 خطبے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتے، اور خطبوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں بیٹھ کے پھر کھڑے ہو کے دوسرا خطبہ دیتے، خطبہ دینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جماعت کرواتے۔ یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ آج بھی اگر کوئی دوسری اذان دینا چاہے، اور لوگوں میری بات سن لو، اور قیامت کے دن میرے بے شک مجھے آ کے مجھے پکڑ لینا، کائنات کے رب کی قسم دوسری اذان محمد رسول اللہ نے نہیں دی، نہ دلائی ہے۔ یہ منڈی کی اذان ہے، منڈی کی اذان ہے۔ اس کو اٹھا کے مولوی صاحب جو لے ہیں مسجد کے اندر، جی پہلی اذان ہو گئی ہے، جی دوسری اذان ہو گئی ہے۔ امام کو چاہیے کہ جس وقت یہ آیا ہے یہ خطبہ دے۔ خطبے میں اکثر ہمارے ہاں یہ بات کرنے والی اور لازمی میں نے کرنی ہے، جتنا خطبے کے اندر مذاق لوگ اڑاتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی نے یہ بات کہی، یہاں باہر کھڑا تھا، میں کہا یار تو کنی دیر ہوگی ساڈے کو کدی آیا نہیں۔ اے حافظ جی تواڈے کول کی آئی ہے، تسی ہساندے تے ہے نہیں جمعے دے وچ، لو فلاں مسجد جائیدا مولوی صاحب ٹھڈ چ پیڑاں پا دیندے نے، نہ ہساندے نے، تو تسی ہساندے ہی نہیں۔ اور حدیث کے الفاظ جو ہیں، کائنات کا امام محمد رسول اللہ جس وقت خطبہ دیتا تھا، حدیث کے الفاظ سنیں، احمرت عینا، محمد رسول اللہ جب خطبہ دیتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں، علی صوتہ، اور آواز بلند ہو جایا کرتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اشتد غضبہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آ کے خطبہ دیا کرتے تھے، اور آپ ایسے لگتا تھا کأنہ منذر جیشن، گویا کہ آپ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، وہ لوگوں لشکر آ گیا تمہارے اوپر حملہ کرنے والا، اٹھ جاؤ، وہ لوگ تیاری کرو تیاری کرو تیاری کرو، جس طرح کہتے ہیں اس طریقے سے محمد رسول اللہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ اور ہم نے خطبے کو بنا لیا سٹیج کا ڈرامر اور ڈانس کرنے والا کام بنا لیا، آ کے ہم یہ کیا ہے جی مولوی صاحب ہساندے نہیں، مولوی صاحب یہ نہیں کرتے۔ اور حدیث کے الفاظ سنیں، کأنہ منذر جیشن، گویا کہ محمد رسول اللہ لشکر کو ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں وہ حملہ والا آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ آ گیا، وہ پکڑو، اٹھو اٹھو اٹھو، ایسے کر کے۔ میں نے
یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے جو ہیں نا جمعے کے، یہ تقریباً 10 سال کے خطبے نبی علیہ السلام نے یہ جمعے کے دیے تھے۔ مکہ کے اندر تو جمعہ تھا ہی نہیں، یہ مدینہ کے اندر جب آپ قباء سے آگے بنی سالم کے محلے میں ہے جمعہ شروع ہوا، ایک عالم دین نے ان تمام خطبات کو جمع کیا ہے، وہ اتنی موٹی وہ ہے۔ اب یہ حساب لگا لیں کہ ایک سال کے اندر اسلامی 52 روزے 52 یہ جمعے ہوتے ہیں، تو آپ 10 سال میں حساب لگا لیں تقریباً کتنے جمعے ہیں۔ یہ سارے جمعات کو جمع کیا ہے میں نے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے ان تمام خطبہ کو 500 کے قریب وہ خطبات ہیں، ہر جمعے اس کو دھیان سے پڑھا ہے، اور پھر میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام زیادہ خطبات میں کیا کہا کرتے تھے۔ اے لوگو، اور کائنات کے رب کی قسم نبی علیہ السلام اکثر لوگوں کو قیامت کی باتیں سنا کے ڈرایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ پتہ ہے کیا ہے جی، مولوی صاحب کو میٹھی میٹھی گل کرو جی، فلانا مولوی بڑا میٹھا ہے، کسی دا دل نہیں توڑدا، آندا کوئی گل نہیں، جتھے کو لگا ہے لگا رہے، جہنم میں جاندا ہے جائے، اور کس نے ان کو بچانا ہے، اور کس نے ان کو کہانا ہے بتانا ہے، اور تم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیا جواب دینا ہے تم نے رب کے سامنے۔ اکثر قیامت کا موضوع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں نے دیکھا، پڑھ کے اللہ کے فضل سے سارے خطبے میں نے پڑھے ہیں، اکثر موضوع یہی تھا، قیامت ہوگی، اللہ کے سامنے جائیں گے، حساب کیسے دینا ہے، میدان محشر کیسا ہوگا، اعمال کس طریقے سے تلیں گے، اور کس طریقے سے تم نے پل صراط سے جب گزرنا ہے کس طریقے سے گزرنا ہے، اور نیچے جہنم کا کیا حال ہوگا۔ اکثر جمعے محمد رسول اللہ کے یہ ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں مولوی ہسا کہ جی ٹیڈے چ پیڑاں پا دیتیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ جب نماز جمعہ پڑھا لیتے، نماز جمعہ کی 2 رکعتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں رکعتیں پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا جو آدمی بعد میں نفل پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ فرض نہیں، بعد میں نماز جمعہ کے 2 ہی فرض ہیں، پہلے امام سے پہلے آئے جتنی مرضی رکعتیں پڑھے، امام اگر بیٹھا ہو تو وہ آئے تو صرف 2 رکعتیں پڑھے، اس کے بعد امام 2 رکعتیں فرض پڑھائے، فرض کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان اگر کو پڑھنا چاہتا ہے تو 4 رکعتیں وہ پڑھ لے نفل کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں بھی جا کے 2 رکعتیں محمد الرسول اللہ گھر میں بھی پڑھا کرتے۔ اور آخری بات یہ ہے، آپ نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اگر کوئی مسلمان اللہ سے اس وقت دعا مانگے، اس دعا کے اندر وہ گناہ کی کوئی بات نہ ہو، وہ اچھائی اور خیر کی بات ہو، فرمایا جو دعا بھی مانگے اللہ اس کی جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے اللہ قبول کر لیتا۔ اور یہ گھڑی جو ہے کب ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے یہ عصر کے بعد ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا عصر کے بعد اگر کوئی انسان نماز کے اندر اللہ سے دعا مانگتا ہے، صحابی کہنے لگا عصر کے بعد تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا نماز کا انتظار کرنا بھی اللہ کے نزدیک نماز ہی ہوتی ہے۔ تو وہ انتظار میں جو مغرب کی نماز کا انتظار کرتا ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ تھوڑا وقت ہوتا ہے، تھوڑا حدیث میں آتا ہے آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے کہا یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اللہ یہ دین کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ ان میں ہماری رہنمائی فرمائے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو اللہ دور فرمائے، ہماری سستیوں کو دور فرمائے، اور یہ جمعے کے دن اللہ کی جو رحمتیں اترتی ہیں اللہ ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔